أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 176 175 سے 76 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھی نہ کرے، حزن غم کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، دکھی نہ کریں آپ کو الذین وہ جو یسارعون بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ سرعہ ہوتا ہے جلدی کرنا، اور یسارعون ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنا۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کسی کام میں کوشش کرنا۔ پھر کفر کفر کی راہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھی نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی کفار جو کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس سے آپ غمزدہ نہ ہو، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش تو چلتی رہے گی، اور ہر عہد میں ایسے کفار نمائندے موجود رہیں گے جو باطل کی مدد کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے ہر عہد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ایک ایسا گروہ موجود تھا، آپ دیکھیں ابو جہل تو سب سے آگے تھا ان میں، بدقسمتی اس کی، اور پھر ابو لہب تھا، اور عتبہ بن ربیعہ، اور شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن مغیرہ، اور ایسے کئی لوگ، اور ان لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ کفر کی راہ سے کفر کو بچانے کے لیے اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ لوگ یہ ساری کوششیں کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے جب آپ ایک حق کام کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، اسے روکنے کے لیے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے دشمن ہو جائیں، تو پھر دل پر غم تو آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے غم ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین سے اتنی دشمنی کر رہے ہیں یہ لوگ، دوسرا اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، تیسرا دین کو پھیلنے سے روک رہے ہیں، پھر مسلمانوں پر جو تکلیف گزرتی تھی اس کا بھی آپ کو غم تھا۔ اور یہ لوگ اگرچہ کافر تھے مگر تھے تو آپ کی امت ہی کا ایک حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کفر کا اور ان کے برے انجام کا بھی غم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں سے دکھی ہوتے تھے، اور ہر عہد میں ہر بندہ جس کے دل میں خیر ہے اور جو بھلا چاہتا ہے اور جو لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اسے یہ سارے غم برداشت کرنے ہی پڑیں گے کسی نہ کسی لیول۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ تو نامہ عمل ہے، ہر کوئی اپنا اپنا مرتب کر رہا ہے، اور ان کی کوششوں سے دین شکست نہیں کھائے، اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے۔ انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یدور اللہ نقصان دے سکتے اللہ کو شیئن ذرہ برابر، وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ اللہ کو تو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر وہ کام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے دین کو روک رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کام ہو کر رہے، کتنی بھی یہ کوششیں کر لیں اللہ کا کام نہیں رکتے ہو۔ یرید چاہتا ہے اللہ کے نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظن کوئی حصہ فی الآخرت کی آخرت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ آخرت ان کا حصہ باقی نہ رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہیں بڑا عذاب ملے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے کہ میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو روک نہیں سکتا، میں نے اپنے ایک گن سے روک سکتا ہوں، یہ میری مخلوق ہے، لیکن میں نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام ہے ان کا یا جو بھی حسرتیں ہیں ان کے دل کی نکال لے، تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو اپنی سفارش میں، اپنی صفائی میں، اپنے بچاؤ میں، اور میں انہیں عذاب عظیم دوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈھیل سب سے بڑا جو ہے نا عذاب ہے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں مگر بدلے میں اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے، تو ان پر رشک نہ کرو بلکہ ان سے عبرت پکڑو، کیونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، جب چاہے گا کھینچ دے۔ تو کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہو پھر بھی اس پر اللہ کی رحمتیں آ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کو جو وقتی کامیابی مل جاتی ہے یا مال مل جاتا ہے یا اور کچھ مل جاتا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ آخرت میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بے شک وہ جنہوں نے خریدا کفر کو بھی ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ جنہوں نے ایمان بیچ کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ بہت زیادہ مطلب ہے جی، ہر بندے کے اختیار میں ہے،
وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا. آپ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر دیے گئے ہیں. جس کا دل چاہے ہدایت پر آئے، جس کا دل چاہے کفر کو اپنائے. اپنی مرضی ہے، اپنی آخرت کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، اپنا نامہ عمل تیار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی نفع نہیں اور ہماری نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں. وہ تو مالک ہے آسمانوں زمین، وہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ہم سے بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج، صرف اور صرف ہم. تو اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ایمان نہ لائیں یا کفر کریں. اب جس نے کفر کا فیصلہ کیا اپنی مرضی سے کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ جس نے ایمان کی بجائے کفر کو چنا، سودا کیا، ایمان چن لی، چھوڑ دیا، کفر چن لیا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. نہیں یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک بندہ ایمان نہیں لائے گا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. ساری دنیا کافر ہو جائے اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی اسے کیا بگڑتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. میرے نماز پڑھنے سے اللہ کا مقام بلند نہیں ہوتا، میرے اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے، میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پاکی نہیں بڑھتی. وہ تو ہے ہی پاک، وہ تو ہے ہی بڑا، وہ تو ہے ہی رب. جب بھی میں کوئی نیک عمل کرتی ہوں اس کا نفع صرف مجھے آتا ہے، صرف مجھے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لا رہے، کفر کا سودا کر رہے، تو میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے، اپنے لیے جہنم خرید رہے، کیا نقصان کر رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. کن کے لیے جی؟ جنہوں نے کفر کا سودا کر لیا. وَلَا نَا يَحْسَبَنَّ، وہ گمان کریں، الَّذِينَ جو کفروا کفر کرتے ہیں، انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں خیر بہتر ہے لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے. کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی ہے. واضح مطلب ہے جی، کفار کو ڈھیل دی گئی ہے تو یہ ان کے حق میں خیر نہیں ہے. انما بے شک نمری ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائے اس میں گناہ میں. ہم نے تو ڈھیل اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں. یعنی کہ ان کو مواقع دیے ہیں، اپنی آخرت جتنی برباد کر سکتے ہیں کر لیں، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور پھر ان کے لیے ہے رسوا کن عذاب. یعنی کہ پھر قیامت کے دن ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے جو ذلیل کر کے رکھتے. آپ دیکھیں نا ابو جہل کو اللہ نے جب وہ زخمی ہو کر میدان میں پڑا تھا تب بھی فزیکلی اتنی طاقت دی کہ اس سے باقاعدہ بحث کی جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہنے لگا کہ میرا سر نیچے سے کر کے کاٹنا، پتا چلے بڑے سردار کا سر ہے. آخر تک وہ اپنے کفر ہی پر نہیں، اپنی ضد پر بھی قائم. حالانکہ بیمار ہونے سے یا زخمی ہونے سے انسان میں تھوڑی نرمی آ جاتی، اس میں نہیں آئی. کیوں؟ سزا کی اس کو. وہ اسی کفر، اسی تکبر میں مرا جس میں اس سے زندگی گزاری. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اللہ کی سزاؤں میں سے ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی بات کو وہ غور کرنے پر تیاری نہیں ہوتا. اس کے بچے چھوڑ گئے، اکیلا رہ گیا، مال ہے، پیسہ ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہے، وہ کسی بات کو بادر کرنے کے لیے تیاری نہیں. وہ اپنے ہی طریقے پر چلا جا رہا ہے، کتنا غلط ہے وہ کیے جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں، اللہ کا دین کیا کہتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ بھی اللہ کی سزا. ورنہ ایک نارمل انسان جو ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا جو فیل ہے وہ اللہ کی نظروں میں کس مقام پر ہوگا، اور یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ لوگ مجھے برا نہ سمجھے. یہ فکر ہونی چاہیے، اس میں کوئی بری بات. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری رکھے. تو لوگ ہمیں اچھا سمجھے، اچھا کہیں، یہ اچھی خواہش ہے. ہاں یہ غلط ہے، یہ منافقت ہو جائے گی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، میں اچھی ہوں نہ، اچھی بنوں مت لیکن لوگ مجھے اچھا سمجھے، یہ منافقت. ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور ہم لوگوں کے سامنے بھی لوگوں کی حیا رکھیں کہ کوئی برے کام نہ. یہ حیا میں سے. جیسے آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ دوپٹہ اتار کے رکھ دیتے ہیں، بھائی میں اکیلی ہوں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی آتا ہے تو آپ دوپٹہ گلے میں ڈال دیتی ہیں. اگر کوئی ایسا آ جائے، یعنی کہ کوئی لڑکا وغیرہ آ جائے تو آپ سر کور کر دیتے، فرق پڑتا ہے.
اور اگر حضرات ہو تو پھر آپ پراپر اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، اگر آپ پردہ کرنے والی ماشاءاللہ ہے، نہیں تو کم از کم پراپر طریقے سے دوپٹہ پھیلا کر سر تو ڈھانپتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط رکھتے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ عمومی تقاضا ہے زندگی کا۔ منافقت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہوں تو برے مگر لوگوں کے سامنے اچھے بن کے رہیں، یہ منافقت۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کے چھوڑے مومنوں کو، اللہ اس پر، ماں جس پر، انتم تم ہو، علیہ اس پر۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک وہ چھانٹ کر ناپاک کو پاک سے الگ نہیں کرے۔ واضح مفہوم ہے جی۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس حال میں ابھی ہے، اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے گا۔ ابھی فتح بدر کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے، ان میں منافقوں کی جماعت تھی، اور ابھی مسلمانوں کو منافقوں کی پہچان نہیں تھی۔ احد کی شکست نے منافقوں کو واضح کر دیا۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومنوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دوں گا، میں تمہیں اس طرح ملا جلا نہیں رہنے دوں جس طرح ملے جلے ابھی تم لوگ ہو۔ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیطلیعکم کہ آگاہ کرے تمہیں، اطلاع سے ہے جی، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، تو لام عین، طلوع کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اور نعت بھی آپ پڑھتے ہیں طلع البدر علینا، تو اطلاع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عام لفظ ہے اردو کے، تو یہ جو ہے اسی سے ہے۔ تو طالع کہ اطلاع کر دے اللہ، وہی معنی ہے جو اردو کا ہے، اطلاع کرنا، آگاہ کرنا، علی الغیب، غیب پر۔ وما کان اللہ لیطلیعکم علی الغیب، نہ ہی اللہ غیب پر مطلع کر دینے والا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نہ تو میں تمہیں اس حال میں چھوڑوں گا کہ مومن اور منافق ملے جلے ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب یہی ہے کہ مومن اور منافق اس حد تک مل چکے ہیں کہ آپ ایک مومن اور منافق میں فرق کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں نہ ہی میں تمہیں غیب پر اطلاع کرنے والا ہوں، یعنی یہ بھی نہیں کہ میں تمہیں لسٹ بھیج دوں کہ یہ لوگ منافق رہیں گے، یہ مومن ہوں گے، یہ بھی نہیں ہونا۔ تو پھر کیسے پتا چلے گا منافق کون ہے؟ ٹیسٹ ہوگا تو پتا لگے گا، ٹیسٹ میں پتا چلے گا۔ تو احد وہ ٹیسٹ تھا، تو ٹیسٹ کے ذریعے پھر پتا لگے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ یہ اجتبا جو ہے یہ آپ کے لیے نیا لفظ، جیم تا با جو ہے اس کی روٹ ہے، اردو میں ہم اس سے لفظ استعمال نہیں کرتے، نام رکھتے ہیں مجتبا، تو چنا ہوا، مصطفیٰ کا بھی یہی معنی ہے، چنا ہوا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہے، اللہ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بات پچھلے جملے سے جڑی ہوئی ہے۔ وما کان اللہ لیطلیعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب پر آگاہ نہیں کرے گا، تمہیں غیب کے راز نہیں بتائے گا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں غیب کے راز کسی کو نہیں بتاتا سوائے اس کے کہ کسی رسول کو کسی بات سے آگاہ ہو۔ جیسے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، تو اللہ پاک جو ہے جس بات سے چاہتے ہیں آگاہ کر دیتے ہیں۔ کئی اور باتیں ہیں، میں نے ایک بات مثال میں پیش کی ہے، بدر میں جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس آپ اپنا فدیہ بھی دیں گے، اور جو ہے فضل کا بھی دیں گے، اور ابو سفیان بن حارث کا بھی دیں گے، اور ایک اور صاحب تھے ان کا نام رضی میں نے، ان کا بھی دیں گے۔ تو یہ تینوں رشتے دار تھے، یہ بنی ہاشم میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تینوں کے پیسے آپ دیکھیں۔ تو عباس گئے تو بہت پیسے دینے پڑ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے اتنی رقم دوں؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا جب آپ اپنے گھر سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ام الفضل کو کیا وصیت کر کے آئے کہ اگر میں جنگ میں مارا گیا تو اتنے پیسے اس بیٹے کے، اتنے پیسے اس بیٹے کے، اتنے پیسے اس بیٹے کے، تو گھر میں رکھے ہیں نا پیسے، ان میں سے منگوا۔ تو عباس حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جس وقت میں یہ بات کر رہا تھا اپنی بیوی سے، میں تھا، میری بیوی کی وہاں کوئی نہیں،
تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، اور پھر سب کا فدیہ بھی ادا کیا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے اس بات سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ کے قتل کا پلان کیا تھا بدبخت عبداللہ بن ابی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع کر دیا، آپ چلے گئے دوسرے رستے سے الگ ہو گئے، باقی لشکر اسی رستے سے آئے جہاں حملے کا پلان تھا، اس سے پہلے آپ نے رستہ بدل دیا، پلان فیل ہو گیا۔ اسی طرح جب بنو نذیر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تھے، بنو نذیر کے ساتھ میٹنگ تھی، ایک قتل ہو گیا تھا، اس کی دیت ادا کرنی تھی، تو بات کی کرنے کی بنو نذیر سے کہ اتنے پرسنٹ ہے تو آپ دے، اتنے پرسنٹ میں مینج کر لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ ہماری طرف آئیں تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، آپ چلے گئے، مگر آپ ابھی قلعے میں داخل ہونے والے تھے جو جبرائیل نے آ کر کہا انہوں نے آپ کا قتل پلان کیا ہے، اللہ کے رسول وسلم، یہ بندہ اوپر انہوں نے چھپایا ہوا ہے، جب آپ بیٹھیں گے اوپر سے چکی کا پارٹ پھینکیں گے اور آپ کو مار ڈالیں گے، ان کا پلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا پیر واپس کھینچ، آپ کو اللہ نے اطلاع دی۔ لیکن جب اللہ بتائے، یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو بہت بحث چلتی ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم ہے یا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں، اور جو کہتا ہے نہیں ہے پھر اس پر کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، پھر اس طرح کا ایک آدھ واقعہ بیان کر کے بات کو پلٹ دیتے ہیں بالکل ہے جب اللہ بتا دے تب، بات صرف اتنی ہے، خود سے نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے نہیں، آپ کا رب بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ کا رب یہ نہیں فرما رہا کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں مطلع کر دیتا ہوں، میں مطلع کر دیتا ہوں رسولوں میں سے جسے چاہوں، اگر اللہ مطلع کرے تو ہے، خود سے کسی نبی کو غیب تک رسائی نہیں، غیب کہاں پر لکھا ہوا ہے جی؟ لوہے محفوظ، تو لوہے محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں، اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نہیں جانتے، تو درست بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، ہاں اللہ چاہے تو کچھ بتا دے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا خیبر کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا منہ میں ڈال لیا اور جبرائیل نے آ کر بتایا اور آپ نے وہ نوالا پھینک دیا، اس ایک نوالے کے چبانے سے جو تھوک اندر گیا تھا اس کے اثر سے آپ مرتے دم تک بیمار ہوئے، آپ کے دو ساتھی شہید بھی ہوئے، جنہوں نے بیچاروں نے ایک ایک دو دو بائٹس کھا لی تھی، دو تھے وہ شہید ہوئے، تو کیوں نہیں پتا تھا آپ کو؟ کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ایک مہینہ آپ تکلیف میں رہے، پورا ایک مہینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ نے امہات المومنین کو بلا کر بھی اما عائشہ کے بارے میں پوچھا، اور پھر صحابہ سے بھی ڈسکس کیے اس معاملے میں، کنیزوں کو بلا کر بھی انہوں نے کہا جی فاطمہ کو بلا کر پوچھے، فاطمہ کو بلا کر بھی پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، آپ کو گمان نہیں تھا عائشہ کے بارے میں کوئی برا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنفیوز تھے کہ صحیح ہے یہ بات یا غلط، یہاں تک کہ پھر فائنلی جب وہی آئی ہے اس سے پہلے ایک دن پہلے اما اپنے گھر گئی تھی، تو اپنے یعنی اپنے گھر مطلب کہ اپنے والد کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اما عائشہ کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ عائشہ اگر تم نے غلطی کی ہے تو مان لو، ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفیوز تھے نا، آپ کو بھی یقین نہیں تھا کسی بارے میں، کبھی آپ کا ذہن ایک طرف جاتا تھا کبھی دوسری طرف، تبھی آپ نے اما عائشہ سے یہ سوال کیا، تو اما کہتی ہیں میں نے اپنے ابا سے کہا آپ جواب دیں، وہ چپ رہے، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیں، وہ چپ رہی ہے، تو پھر کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کہوں میں گنہگار ہوں تو لوگ فوراً مان دیں گے، اور اگر میں کہوں بے گناہ ہوں تو کوئی نہیں مانے، تو میں وہی کہوں گی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا صبر جمیل، اور پھر کہتے ہیں میں کروٹ لے کے لیٹ گئی اور آپ پر وہی کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر سورہ نور کی آیت تھی، ایک ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، جب اللہ نے بتایا تب پتہ چلا، تو نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا جی، اور یہ بات انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے بھی، اور یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے قرآن کہ اللہ کہتے ہیں ان سے کہیں میں نے کب کہا کہ مجھے غیب کا علم ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ہے میں اپنے لیے بہت بھلائیاں جمع کر دیتی، تو کل کیا ہونے والا ہے صرف اللہ جانے، ہاں اللہ جب چاہیں اپنے رسولوں کو آگاہ ضرور کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ نہیں تھی جس کو جھگڑا بنا لیا گیا، یہ شیطان کو الجھاوے ہیں بحث یہ بن گئی کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیب کا علم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو ہو سکتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی کریم ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। आप आखिरी रसूल है, खातमुन नबिय्यीन है। आप कोई रसूल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो आप किसको गैब का इल्म होगा? किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह भी बताते हैं तो अपने रसूलों को बताते हैं, मगर अब तो कोई रसूल नहीं आएगा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर गैब के सब दरवाजे बंद कर दिए गए सिवाय सच्चे ख्वाब के। तो वो आपने भी कभी ना कभी देखा होगा जिंदगी में। ख्वाब आप देखते हैं कि जी मैं रो रही हूँ, तो एक दो चार दिन में या कुछ टाइम में कोई दुख सामने आ जाता है, कोई फोत हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। या आप देखते हैं कि जी बड़े खुश है, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो कोई काम हो जाता है। ख्वाब में आप देखते हैं कि कहीं सैर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह है, और कुछ दिन बाद आप ऐसी किसी जगह पर जाते कहते हैं ये तो मैंने ख्वाब में देखा था। तो ये रोया शादी का ये बुरा। लेकिन हमारे यहाँ हर अहले गहरे के बारे में ये अकीदा है जी वो गैब जानते, यानी कि जितने पीर बाबे हैं सारे गैब जानते हैं। हमने ये अकीदा खुद साख्ता बनाना और फिर उसको लेकर बहस होती है। तो ये अकीदा जी बिल्कुल मुशरिकाना है। गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी नहीं है। अल्लाह जब चाहते हैं उन्हें आगाह करते हैं। हमें आगाह किया जा सकता है कि हमें सिर्फ सच्चे ख्वाब आएंगे, और कोई तरीका नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों में कई अफराद ऐसे थे जिनसे गैर अंबिया ने जिनसे फरिश्तों ने बात की, अगरचे वो गैर नबी। यानी कि उम्मतों में ऐसे अफराद थे जिनसे फरिश्ते मुखातिब होते थे, मिलते थे, मगर मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा होगा तो वो इब्ने खिताब होगा, उमर उमर रजी अल्लाह का। यानी आपने कहा कोई नहीं हो। ये जो सिलसिले हैं ना कश्फो करामात के, ये बंद हो चुके हैं, क्योंकि दज्जाल से आगाह तो हर उम्मत को किया गया, लेकिन वास्ता सिर्फ हमारा पढ़ना। और दज्जाल में ये ताकतें होंगी, वो दिलों की बातें बता देगा, वो फसलें उगा देगा, वो बीमारों को तंदुरुस्त कर देगा, वो ईसा होने का दावा करेगा ना अलैहिस्सलाम। फिर बाद अज़ा वो दावा करेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो जो है हमारा वास्ता उससे पढ़ना है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए कश्फो करामात के दरवाजे बंद कर, ताकि हम किसी कंफ्यूजन का शिकार। तो जितने भी लोग ये दावा करते हैं ना कि जी वो गैब का हाल बता सकते हैं, माल किसने चोरी किया आओ हिसाब लगवा लो, जादू कौन करता है, जो भी आपको ये बताते हैं ना फलाने ने जादू किया, वही पे समझे झूठ बोल। क्योंकि ये तो बताया जा सकता है कि जादू है या नहीं, यानी कि समझा जा सकता है कि इस पर जादू है या जिन्नती है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता जादू किसने किया। ये इल्म गैब है, ये सिर्फ अल्लाह जाने, हम नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो उन्हें पता लग गया था कि क्या हुआ, किसने किया। बताएं इफ़त, आप बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो उन्हें पता लग गया था कि कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम नहीं, सलाम व बरकातहू। नहीं, नहीं, उन्हें नहीं पता चला था कि किसने किया है। हाँ, और क्या हुआ ये भी पता नहीं चला था। बस वो हाँ जी। परेशान थे और अपने लिए अल्लाह से मांग रहे थे। फिर कैसे पता चला? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके फिर उनको बताया, और फिर उनको उसका इलाज भी सूरह फलक और सूरह नास के जरिए उसका इलाज करवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दुआ मांगे, बारक अल्लाह फीक, बिल्कुल सही बताया आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह के करीब कौन हो सकता है। और जिब्राइल दिन में कितनी बार आपसे मिलने आते थे, और किस कदर आपका ताल्लुक था अल्लाह के मामलात के साथ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो 3 दिन तक आपको कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। बस आपको तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, बहुत सर दर्द था और बुखार रहता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम भूल जाते थे। खासतौर पर सर दर्द तो इतना था कि अम्मा कहती आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी दर्द की शिद्दत से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह सुकून नहीं आता था। तो आप दुआ मांग रहे थे अल्लाह से कि अल्लाह जी मुझे इससे शिफा दे, मैं क्या मामला है, मैं क्यों इस तकलीफ में हूँ। तीसरा दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा कर आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और तवील दुआ की, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बिस्तर पर लेट गए और आपको नींद आ गई। तो जब आप उठे तो आपने कहा आयशा मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया जिसके लिए मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ।
تو अम्मा पूछने लगी क्या बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि दो आदमी है, एक सिरहाने खड़ा एक पैरों की तरफ, और बाद में खुद ही आपने वजाहत की कि सर की तरफ जिब्राइल और पैर की तरफ मीकाईल। और मीकाईल ने सवाल किया इनको क्या हुआ, और जिब्राइल ने जवाब दिया इन पर जादू किया गया। मीकाईल ने पूछा किसने, और जिब्राइल ने कहा लुबैद बिन आसिम ने। तो मीकाईल ने पूछा कि किस पर, और जिब्राइल ने कहा कि इनके सर के बालों। तो मीकाईल ने पूछा कि वो जादू जिन चीजों पर किया गया कहाँ है। तो जिब्राइल ने कहा कि इनके सर के बालों को एक पुतले पर लपेटकर और उसमें सुइयां चबोकर उसको नर खजूर के गिलाफ में लपेटकर बनु जरीक के कुएं में पत्थर की तह के नीचे रखा गया। तो मीकाईल ने पूछा फिर अब क्या करें। तो जिब्राइल ने जवाब दिया कि उसको निकालें और मुअव्वज़तैन पढ़ते हुए वो गिरहें खोलें और उसको तोड़ फोड़ कर जाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अम्मा आयशा से ही सारी बात की, फिर उन्हें कहा कि सहाबा को बुलाओ। तो सहाबा तो बुलाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सब सहाबा आए, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उतरे। इन्होंने पहले तो कुएं का पानी सूंघता गया ना, कुएं में पानी रिस रिस कर आहिस्ता आहिस्ता आता है, अगर सादा पानी निकाल लिया जाए तो कुआं तकरीबन ड्राई हो जाता है। तो कुएं का पानी निकाल दिया गया, उसे ड्राई कर दिया गया। फिर हजरत अली और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उतरे और इन्होंने पत्थर हटाया और नीचे वो मौजूद था सारा मैटर जो था। असल में जब खजूर का पूरा खोशा होता है ना, गुच्छा, तो गुच्छे के ऊपर गिलाफ होता है अल्लाह के फजल से। तो उन्होंने नर खजूर का वो ऊपरी गिलाफ लेकर उसके अंदर आपका एक पुतला बनाकर, और वो ज़ाहिर शक्ल से मिलता जुलता नहीं, वैसे ही पुतला बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल उस पर बांध कर तो गिरहें लगाई, 7 गिरहें। तो वो इस तरह बदबख्तों ने जादू किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसे लेकर फिर ये दोनों बाहर आए। तो फिर सूरह फलक और नास पढ़ते और एक गिरा खोलते, सूरह फलक और नास पढ़ते और एक गिरा खोलते, और फिर सारा वो जो मैटर है वो जाया कर देते हैं। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं चला जब तक अल्लाह ने बताया नहीं। और आजकल जिस बाबे के पास जाओ तो वो कहेगा हाँ तुम्हारे खानदान में है वो जो सफेद रंग की छोटे कद की औरत, वो उसने जादू किया। अब जाहिर है कोई ना कोई निकल आती है मामी चाची बेचारी, फिर वो उस पर शक करने लगता है ये जादू करती है। क्या पता भाई वो बेचारी, अब वो चाहे मोहब्बत से कोई चीज भेजे, फेंक देते हैं घर वाले की जिसने जादू किया। अपने आप तो इनको कुछ पता नहीं होता। अल्लाह माफ फरमाए, दूसरों को गैब का हाल बताते फिरते, अपनी बच्चियां घरों से भाग जाती हैं, इनको पता नहीं चलता। तो ये सब बकवास बातें हैं। जब कोई आपको ये बताए ना गैब का हाल, तो उससे किनारा कश हो जाए, क्योंकि कोई किसी के गैब का हाल न जानता है ना बता सकता, मुमकिन ही नहीं। तो जो भी गैब का दावा करते हैं किसी भी माने में, आजकल बहुत ज्यादा बदकिस्मती से फिर ट्रेंड हो रहा है ये जो है मुस्तकबिल का हाल बताना, सितारा शनासी, पत्थर वगैरह, ये सब बेकार बातें हैं, सब शिर्क है, किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल क्या होगा इससे अल्लाह करीम जाने। तो असल बात को छोड़ दिया गया जो इस आयत में बयान हुई है कि अल्लाह के रसूल जो भी हो, अल्लाह चाहे तो उन्हें कोई गैब बता दे, उसके सिवा अल्लाह किसी को गैब पर आगाह नहीं करता। और जो बात यहाँ बतानी मकसूद ही नहीं थी उसको लेकर बहस छेड़ दी गई कि नबियों को गैब का इल्म है कि नहीं। फामिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह कहते हैं गैब का इल्म मेरे पास है, या फिर मैं अपने रसूलों को चाहूं तो बता दूं, बाकी किसी को गैब का इल्म नहीं है, तो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ। यानी किसी के पास जाकर गैब मत पूछो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी 10 शनास के पास गया, नजूमी के पास गया, और उससे उसने मजाक में कुछ पूछा, मजा लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे कॉलेज में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हमारे कॉलेज में भी एक खातून ने स्टॉल लगाया, तो हम फ्रेंड्स से ना मजाक मजाक में, मुझे अब याद नहीं, पता नहीं वो 50 रुपए में हाथ देख रही थी। तो ऐसे शुगल मुगल में, बिलीव बिलीव कोई भी नहीं करता था, लेकिन शुगल में कि भाई देखें ये क्या कहती है, तो हाथ दिखाए थे। और उसके लिए अल्लाह माफ फरमा दे, उसको कुछ शऊर ही नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने महज बतौर मजाक किसी नजूमी से कुछ पूछा, उसकी 40 शब रोज की फर्ज और नफल इबादत कबूल नहीं हुई। अब देखिए अगर उस हालत में मर जाए इंसान तो किस कदर खौफनाक बात है। 40 शब रोज की फर्ज और नफल इबादत कबूल नहीं होगी। और जिसने नजूमी को हाथ दिखाया इस यकीन के साथ कि वो सच बता सकता है, उसने मोहम्मद की लाई हुई शरीयत के इनकार कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो काफिर हो गया। तो यहाँ कितना आसान समझते हैं ना। तो सुबह के अक्सर जो शोज आते हैं, मॉर्निंग शोज,
ان میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ کال کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صرف نجوم ہی کی بات نہیں ہے، وہ ایک پروگرام آتا ہے استخارہ، اس میں جی فون کر کے پوچھتے ہیں ہم رشتہ کر دیں یا نہ کر دیں. اب وہ پتہ نہیں کون سے صاحب ہیں، وہ 2 منٹوں بعد جی وہ کہتے ہیں ہاں جی کر دیں، ہاں جی نہ کر دیں. یہ فلم چل رہی ہے، کوئی اللہ سے کوئی انہوں نے ہاٹ کال ملائی ہوئی ہے؟ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس کاروبار میں انویسٹ کر لیں، نفع ہوگا اس میں نہیں ہوگا، یہاں پہ رشتہ نہ کریں، وہاں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. استخارہ کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور حکم یہ دیا جب تم کسی کام کا اہم کام کا فیصلہ کرو تو کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر استخارہ کی دعا پڑھ لو، اللہ تمہارے کاموں میں خیر ڈال دیں گے. دعا کبھی پڑھ کر تو دیکھیں دعا میں لکھا کیا ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں خیر ہے یا نہیں، اور آپ کو پتا ہے. اگر خیر ہے تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں، اور اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے دور کر کے اس کام کے پاس کر دیں جس میں خیر. اس میں کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کوئی غیب کا علم. تو یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں دین کے نام پر، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسی ہاٹ کال نہیں ہے جی، کوئی ایسا ہاٹ نمبر نہیں ہے، اور نہ یہ آپ کو بتا سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے. ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ یہ غیب کا علم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں، یہاں پر سٹا لگے گا یا نہیں. یہاں پر سٹے کا تو خیر نہیں پوچھتے ان سے، لیکن یہاں پر کاروبار کریں گے تو چلے گا کہ نہیں. یہ سب کیا ہے؟ شرک. صرف اللہ ہے جو غیب کا حال جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لا کر پھر کفر نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. فائن تو مینو، اگر تم ایمان لاؤ، وہ تقوی اختیار کرو، فلک وجر عظیم، تو تمہیں اجر عظیم ملے. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے وہ نہ کرو جس سے اللہ نے روک دیا. جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتے وہاں نظر مت آؤ. تو دیکھیں جی اللہ نے ہاتھ دکھانے سے منع کیا، اللہ نے ستارہ پرستی سے منع کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کرو، کیونکہ جانتے ہی کوئی نہیں ہے نا. کسی سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مانتی ہوں کہ اسے غیب کا علم ہے. تو جب میں نہیں مانا میں نے شرک کی. شرک منع ہے، حرام ہے. لہٰذا ان سارے گناہوں سے بچو تاکہ تمہیں اجر عظیم ملے. تو اگر مجھے اجر عظیم چاہیے تو مجھے تقوی اختیار کرو. اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، آمین. دعا مانگا کرے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. بڑی خوبصورت دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ پڑھا کرتے تھے نمازوں میں، پڑھا کرو. اللہم آتی نفسی زکیها، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ میرے نفس کو اس کے حصے کا تقوی اور پاکیزگی عطا کر دے. آپ ہی میرے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مالک ہیں اور سرپرست. تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تقوی میں اضافہ فرمائیں گے. پھر ایک اور چھوٹی ساری دعا بھی ہے. اللہم انی اسألک من التقی والنقی والعفاف والغنی. اللہ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، پاک دامنی کا، عفت کا اور غنا کا. تو مختلف دعائیں ہیں، یہ 2 مجھے پسند ہے. اللہم انی آتی نفسی تقواہا والی تو مجھے بہت ہی پسند ہے، تو پڑھا کریں. اللہ سے تقوی مانگے، اللہ تقوی عطا فرماتا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. باخالام بخل اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں اور معنی بھی وہی ہے جو اردو والا ہے. مال خرچ نہ کرنا، نہ اپنے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جو مال کو نہ خود پر خرچ کرے، نہ اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سنبھال کر رکھے، وہ بخیل. ٹھیک ہے. تو بخل کرتے ہیں بما ساتھ اس کے آتا ہوں جو عطا کیا ہم نے ان کو، اللہ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ ان کے حق میں اچھا ہے. جو لوگ اللہ کی دی ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے. مال جمع ہو جاتا ہے نا بخل سے، پیسے تو اکٹھے ہو جائیں گے نا. تو اللہ کہتے ہیں بخل سے جو پیسے جمع کر رکھے ہیں یہ نہ سمجھے کہ پیسے جمع کر کے کوئی مارکا مار لیا، کوئی فائدہ نہیں. پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں، پیسہ تو خرچ کرنے کے لیے. سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ اپنی ضرورت پر، اس کے بعد اہل و عیال پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نہیں کہہ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی تنگ دست کو غنی کرے تو اسے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر
हेड ऑफ द फैमिली तंग दस्त है, तो फैमिली भी तो तंग दस्त है। तो पैसे आए, फर्ज करें एक बंदा तंग दस्त है, उसके पैसे आए, उसकी पेमेंट फंसी हुई थी, पिछले 1 साल से फैमिली सफर कर रही है, अब पेमेंट आई, कहता है मैं तो हज करने जा रहा हूँ। अच्छी बात है हज करना, लेकिन फैमिली जो 1 साल से सफर कर रही है उसका क्या? तो पहले फैमिली की जरूरतें पूरी करें, अपने बाद अपनी जरूरत से मुराद ये है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है अपना इलाज कराएं। वो जो फिल्मों में कहानियां चलती है ना कि बीमार है मगर दवाई नहीं खा रहे, ये सिर्फ फिल्मी और कहानियों की बातें हैं, रियल लाइफ की नहीं। हर इंसान को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, ये उसूल है। क्योंकि हमारी केयरलेसनेस जो है वो हमारे लिए भी मुसीबत बनेगी, दूसरों के लिए भी बनेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुनासिब हद तक अपने कपड़ों का, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का ख्याल रखें। फिर उसके बाद फैमिली आ जाती है, तो मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, ठीक है। बल्कि पहले माँ बाप आते हैं, माँ बाप की जरूरत पूरी करने के बाद बीवी बच्चे आते हैं, फिर उनके बाद बाकी फैमिली आ जाती है, बहन भाई अजीज रिश्तेदार, जिसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं तो करें। उसके बाद फिर सारी मखलूक है, ठीक है। तो लिहाजा बात ये है कि माल खर्च करने के लिए, संभाल के रखने के लिए बस थोड़ा बहुत चले। अगर आपके पास फर्ज करें कि 1 लाख आया, उसमें से आप 10,000 रख लेते हैं कि ये मैं संभाल के रखता हूँ किसी मुश्किल टाइम के लिए, चलिए ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सारे के सारे संभाल लें, ऐसे नहीं करते, ये बुखल। बल हुआ शर्रुल लहुम, ये तो उनके हक में बुरा है। क्या बुरा है? वो माल जो उन्होंने जमा कर रखा, जो माल बुखल की वजह से जमा हुआ है ना, अल्लाह फरमा रहे वो बहुत बुरा है। सयुतव्वक़ूना, अनकरीब तो पहनाए जाएंगे, माँ बखीलू बिही, उसका जो बुखल किया उन्होंने, यौमिल क़ियामत, कयामत के दिन, कयामत के दिन उन्हें उस माल का तोप पहनाया जाएगा जो बुखल के जरिए उन्होंने जमा किया। तो कहते हैं जी गर्दन में कड़ा डाला जाता था कैदियों के ना, गर्दन में भारी कड़ा डाल देते हैं। अब आप देखें कि आपने हार पहना हो थोड़ा हैवी, तो गर्दन दुखने लगती है ना। तो अब सोचें कि वो सजा होती थी, वो बेचारे कड़े की वजह से गर्दन एक खास एंगल से ज्यादा मूव भी नहीं कर सकते थे, और गर्दन थक जाती थी। ये बड़ी पेनफुल तकलीफ दे सजा थी उनकी। तो कयामत के लिए अल्लाह सजा बता दें कि जिससे जितना माल बुखल से जमा किया है, उस माल का अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उस माल का तोक बनाकर गले में पहना दिया जाए कि ये है तुम्हारा माल जमा किया, अब मजे लो। ये है सजा कयामत के दिन। जहन्नुम की सजा अलग। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन अल्लाह की मीरास है। मीरास क्या होता है जी? वापस लौटने वाली चीज। तो कायनात जो है वो अल्लाह की मलकियत है। वक्ती तौर पर अल्लाह ने दुनिया में हमें मलकियतें दी हैं, आखिरकार सब अल्लाह की तरफ लौट जाएगा। इंसान भी अल्लाह की मलकियत है, उसी की तरफ लौट जाएगा, सब उसी के हैं। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाहर, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब जानता है, कुछ उससे पोशीदा नहीं है, उसे मालूम है क्या करते। तो लिहाजा बुखल नहीं होना चाहिए। बुखल और इसराफ दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना तो कंजूस हो और ना ही बेवजह खर्च करें, ओवर स्पेंडिंग भी ना करें, मुअतदिल रहें, अल्लाह से फजल की तवक्कुल। लगत बिला शक शुबा समी अल्लाह, सुन लिया अल्लाह ने कौल लजीना, उन लोगों की बात को, कालू जिन्होंने कहा इन अल्लाह फकीरुन, अल्लाह फकीर है, बना अगनियाहु, और हम है गनी। बेशक हमने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा अल्लाह फकीर है और हम गनी है। यहूद ने कहा, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर्ज हसना का हुक्म दिया कि अल्लाह को कर्ज हसना दो, युक़रिदुल्लाहु कर्जन हसना युद्आइफु लहू अदआफुन मुदाअफा, अल्लाह को कर्ज हसना दो ताकि अल्लाह तुम्हें कई गुना बढ़ाकर लौटा दे। इस आयत का ठट्ठा उड़ाया इन जालिमों ने, कहने लगे अल्लाह तो फकीर है और हमारे पास पैसा है। फकीर गरीब को कहते हैं ना, कि अल्लाह तो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, हमसे कर्ज मांग रहे हैं, हम मालदार। तो अल्लाह कहते हैं मैंने ये बात सुन ली यहूद। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की गई तो यहूद मुकर गया एज यूजुअल। वो जिसने कही तो कहने लगा नहीं मैंने तो नहीं कही, ये झूठ बोल रहा है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मैंने इनकी बात सुनी, खुद सुनी मैंने। सनक्तुबु, लिख चुके हैं हम, माँ कालू, जो उन्होंने कहा, वक़तलहुम, और कत्ल करना उनका, अल अंबिया, नबियों को, बगैर हक, बिला सबब। हम इनका ये कॉल भी लिख लेंगे और इनका ये जुर्म तो लिखा जा चुका है कि बिला सबब नबियों को कत्ल करते रहे। अब मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुकी हूँ कि नबियों को कत्ल तो इनके अजदाद ने किया था। इनको क्यों मुजरिम ठहराया जा रहा है इस जुर्म का? क्योंकि अपने अजदाद की फिर को सेकंड करते थे, कहते थे जो किया सही किया, कोई गलत काम नहीं किया। इसी काबिल थे माजल्ला वो लोग जो कत्ल करते।
تو اس وجہ سے یہ بھی مجرم قرار پائے. وَنَقُولُ ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اللہم انی اعوذ بک من ذلک اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے کے عذاب کا، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. کبھی نہ کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہوگا تھوڑا بہت، تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جلنے سے. جلنے کا مستقل عذاب ہے جہنم. دنیا کے ہر تکلیف کا اینڈ بہرحال موت ہے، لیکن جہنم کے عذاب کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ کے بارے میں ایسی واحیات گفتگو کرتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اللہ کی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر دنیا میں ہم چھوڑ بھی دیں گے، ہم آخرت میں انہیں آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے، ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی کہ ان کے اعمال ہی کا بدلہ ان کو مل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بالکل سادہ باتیں ہیں جی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی جہنم کی سزا ملے گی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ملے گی. میں کسی کو ظلم کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالوں. کوئی جہنم میں تبھی جائے گا جب اس کے کام ہی ویسے کیے. اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے. پہلے بھی آپ کو دعا سکھا چکی ہوں، اگر آپ کے ذہن سے اتر گئی ہو تو پھر یاد کرواتی ہوں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی فاذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. بہت خوبصورت دعا ہے، ضرور پڑھا. سے مشکل لگے کوئی مسئلہ نہیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو سب کو آتی ہے. اسے پڑھیں گی جامع دعا. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، حسنہ کیا ہے؟ ہر اچھا عمل حسنہ ہے، رزق حسنہ ہے، حلال رزق حسنہ ہے، آسانیاں حسنہ ہے. یہی حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں اچھی چیز. تو اچھی عمل اچھے ہیں نا، برے تو نہیں ہیں. رزق حلال کا کھلا ہونا اچھا ہے، صحت ہونا اچھا ہے، بیماری تو اچھی نہیں ہے. رشتوں کا خوبصورت ہونا اچھا ہے، یعنی کہ ساری بھلائیاں حسنہ میں آ جاتی. اور آخرت میں اللہ حسنہ عطا فرما، تو مرتے وقت کے خاتمے سے لے کر قبر کے حساب سے لے کر جنت کے داخلے تک سب کچھ حسنہ ہی ہے نا. یعنی کہ قبر میں جواب دے سکے، قبر ہماری کشادہ ہو، میں جگہ ملے، قیامت کے دن ہم معززین میں اٹھائے جائیں، لباس دیے جائیں، سواری دیے جائیں، حوض کوثر پلائے، پانی پلائے جائیں، پورے صراط کو ہم عافیت کے ساتھ کراس کریں، نامہ عمل ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے، جنت میں اعلیٰ مقام ملے، سب حسنہ ہے نا، سب حسنہ ہے. اور جہنم سے پھر پناہ. تو یہ بڑی جامع دعا، یہ بڑی جامع دعا ہے. اسے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے سجدوں میں، رکوعوں میں، جو ہے دو سجدوں کے مابین سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پیش کریں. ہر وقت یہ دعا پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے. اللہ جینا رہے وہ لوگ جنہوں نے کالو کہا ان اللہ، بے شک اللہ، عہدہ اللہ نے عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا نؤمنا ہم مانے، لی رسول کسی رسول کو، حتیٰ یہاں تک کہ یا نا وہ لائے ہمارے پاس، قربانی ایک قربانی، تاکلہ النار جسے آگ کھا جائے. یہود میں سے جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ کسی رسول پر تب تک ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہود میں انبیاء میں ایک خاص طریقہ جاری تھا قبولیت کے اظہار. جو طریقہ یہ تھا کہ دو گروہوں میں اگر اختلاف ہو جاتا تو سچ کو ثابت کرنے کا بھی یہ طریقہ تھا، اور نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کر کے پیش کیا جاتا اور آسمانی بجلی گرتی اور اس جانور کو جلا دی. تو اسے وہ یعنی اللہ کی نشانی مانگتے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل میں بھی جب مسئلہ ہوا تھا تو ایسے ہی ہوا تھا، دونوں کی قربانی پیش کی گئی تھی. تو جو حابیل تھے ان کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا دیا، تو قربانی قبول ہونے کا ثبوت مل گیا.
قابل کو غصہ آ گیا تو اس نے قتل کر دیا وغیرہ، پتا ہے آپ کو. تو یہ ثبوت تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مال غنیمت بھی ان پر حلال نہیں تھا، یہود پر. یہ مال غنیمت ایک جگہ جمع کرتے تھے اور مال غنیمت کو آسمانی آگ جلا ڈال، ہم پر حلال کیا. تو یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا اور وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ جب تک آپ ایسی قربانی پیش نہیں کریں گے جس سے آسمانی آگ کھا جائے گی تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ یہ بدبخت جانتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو یہ سب کرامتیں ختم ہو جائیں گی، معجزے ختم ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. جانتے تھے مگر تنگ کرتے تھے آپ کو. تو اللہ نے جواب دیا. اللہ نے کہا کل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم، بے شک آئے تمہارے پاس رسول، کتنے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، وبالذی، اور وہ دلیل بھی لائے جس کا قل تم کہہ رہے ہو، فلما، تو کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے ہیں تمہارے پاس اور وہ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، اور دوسری دلیلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آسمانی قربانی والا معجزہ بھی دکھا دیا، پھر بھی تم نے انہیں قتل کیا کیوں؟ اگر سچی ہو تو بتاؤ. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیش کیا تھا، یہ معجزہ کیا تھا، اور ان کے تو بہت معجزات تھے، پھر کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے لے گئے تھے؟ کیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا؟ کیوں زکریا علیہ السلام کو شہید کیا؟ اور اتنے نبیوں کا انکار کیا کیوں کیا؟ انہوں نے یہ قربانی والا جو ہے ثبوت پیش کر دیا تھا، پھر کیوں دشمن تھے؟ کیونکہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. اصل بات بس یہ، باقی تو بہانے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے تو سارے معجزے دکھائے تھے. یہ والی کرامت، علامت، جو بھی آپ کہنا چاہیں، یہ ثبوت، یہ بھی دکھایا. ان کی قربانی کو آسمانی کھا گئی، یہ بھی دکھایا انہوں نے، پر پھر ایمان نہیں. کیوں؟ سبب، اصل سبب وہی ہے جی، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. فائن، پھر اگر کذبوا کا، وہ جھٹلا دیں آپ کو، فقط، تو بے شک کذبا جھٹلائے گئے، رسول من قبلی کا، آپ سے پہلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دے تو بے شک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے. جاءوا بالبینات، وہ لائے تھے روشن دلیلیں، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں. حالانکہ وہ صحیفے اور روشن کتابیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے. یعنی ان کے پاس کتابیں تھیں، جن کو کتاب نہیں ملی، پراپر بک نہیں ملی، ان کو شارٹ بکس ملی، جیسے کہ زبور ہے. یہ شریعت نہیں لائی تھی باقاعدہ، لیکن دعاؤں پر اور حمدیہ آیات وغیرہ پر مشتمل. اور دلیلیں تو معجزے تو کئی نبیوں کو ملے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا. وجہ وہی ہے جو پہلے زیر بحث آ چکی ہے کہ ان کی خواہشات کے خلاف تھے وہ احکامات جو اللہ نے کتاب میں بھیجے تھے، جو نبی ان کے سامنے رکھ دے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر بندے نے مرنا ہے جی. کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمارے تو دماغ خراب ہے جو ہم یہ لے کر بیٹھے نا، میرا گھر، میری گاڑی، میرے پیسے، میرا ہاتھ، میرا شوہر، میرے بچے، میرے ماں باپ، سب کچھ فنا ہو جانے والا، سب کچھ عارضی ہے، سب اللہ کا دیا ہوا. کسی کے پاس کچھ بھی ذاتی نہیں، سانسیں بھی ذاتی نہیں ہے، جسم بھی ذاتی نہیں ہے، جان بھی اللہ کی دی ہے، اور ہر بندہ مرنے کے لیے آیا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے صحابہ سے، تو کہنے لگے آخر زمانے میں میری امت کی عمر بہت کم ہو جائے گی، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، اس طرح جس طرح دن گزرتے ہیں، مہینے اس طرح ہو جائیں گے. دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایوریج ایج بھی جو ہے وہ 50-60 ہو جائے گی. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے مسلمان کس طرح اپنے وقت کو استعمال کریں گے، کس طرح اپنے اجر کو پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور کے رہنے والے پختہ گھر بنائیں گے؟ سمجھ آئی ہے کہ یعنی انہیں آخرت کی فکر تھی نا. تو کہنے لگے کہ تو بہت کم، ایک تو ایج کم ہو جائے گی، 50-60 سال ایوریج ہو جائے گا جیسے آج کل ہے، اور پھر اس میں بھی وقت بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا جیسے ہمارا نکلتا ہے. تو پھر اس وقت کے لوگ کیا کریں گے؟ وہ گھر بنانے پہ وقت تو ضائع نہیں کریں گے، پھر وہ تو پھر آخرت کمائیں گے. اگر صحابہ آج ہمیں دیکھ لیتے
کہ ہم لوگ گھر نہیں، ہم تو پتہ نہیں محلات اپنی جنتیں بنانے میں ہم مصروف ہیں، تو وہ ہماری عقلوں پر ماتم ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کو بناتے ہیں، بنانے کے بعد ان کو سنبھالنے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، ہم ان کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، صوفے سجاؤ، ڈرائنگ روم سجاؤ۔ میں منع نہیں کرتی، بس مناسب حد تک کریں، اپنے آپ کو ان غلامیوں سے آزاد کریں۔ ہماری جو 50-60 سالہ زندگی ہے، اس کا بڑا حصہ آپ دیکھیں ہم کس میں گزارتے ہیں، ایوریج نکالیں نا، بڑا حصہ کس میں گزارتے ہیں؟ دنیا میں۔ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اکثریت تو نماز بھی نہیں پڑھتی، جو نمازی ہیں بھی آپ دیکھیں کتنا وقت دین کو دے رہے ہیں، کتنا دنیا کو دے رہے ہیں، سارا دنیا کو ہی دے رہے ہیں۔ فرض نماز پڑھ لی، تھوڑا بہت قرآن پاک تلاوت کر لیا، تو بس سمجھا ہاتھ کا مار لیا۔ اللہ برکت ڈال دے ہمارے لیے، لیکن جی دنیا میں جینا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اپنے مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، سب کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں، حالانکہ موت سب کے پیچھے ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا، اور تم پورا پورا دیے جاؤ گی، اجورکم، اجر اپنے، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن تم لوگوں کو تمہارا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کون سے عمل کیے ہیں جن پر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اجر ملے گا؟ اگر کوئی عمل ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تبھی زندہ ہے، فکر کر لو۔ فمن جو زحزحا، بچا لیا گیا، یہ آپ بقرہ میں بے مزحزحی ہی کا لفظ پڑھ چکے ہیں، یہ وہی ہے، زاہا زاہا، بچانے والا، انی نار، آگ سے، جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخلا، داخل کر دیا گیا، جنت، جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم انی اسألک فوز المبین، بار بار اللہ یہ بات فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں۔ سورہ بروج میں بھی اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے بھائی جو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 بار دن میں جنت کی دعا مانگتا ہے، جنت بھی دعا کرتی ہے اللہ اسے مجھ میں داخل کرنا، اور جو 3 بار دن میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی دعا کرتی ہے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ غرور کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تکبر کے معنوں میں، وہ اردو کا معنی ہے، عربی کا نہیں ہے۔ عربی میں غرہ دھوکے کو کہتے ہیں، غرور اس کا مبالغہ ہے، دھوکے باز کو بھی کہتے ہیں اور دھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں اس کا کتنا % استعمال کرتے ہیں، کچھ سوچیں۔ ہم مال جمع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور پھر سارا مال جمع کر کے مر جاتے ہیں۔ جو آپ نے کوئی گولڈ کا سیٹ وغیرہ بنایا کتنا پہن لیے، سیریس بات ہے۔ جو آپ نے قیمتی کپڑے بنائے شادیوں پر، فینسی ڈریسز کتنے پہن لیے۔ گھر میں جو سامان آپ نے رکھا تھا کتنا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے سب نے مرنا ہے، ایک دن مریں گے اور سب کچھ ہم چھوڑ جائیں گے وارثوں کے لیے۔ تو یہ دھوکے میں ڈالے ہوئے نا ہمیں، میرا سونا، میرا پیسہ، میرا گھر، میری زمین، اصل میں کس کی ہے؟ وارثوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھے تھے، کہنے لگے ایسے بندے کو دیکھا ہے تم لوگوں نے کبھی جو اپنی پوری زندگی کسی دوسرے کے مال کی حفاظت میں گزار دے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم سب کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، میں تو تم سب کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ جو مال تم جمع کر رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے نا، ایسا سب آگے وراثت میں ٹرانسفر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری عمر مال کماتا ہے، بچوں کو پرورش کرتا ہے، اعمال اپنے کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو مال اور اولاد ساتھ نہیں جاتے، صرف اعمال جاتے، ایسا ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں
تمہارا مال تمہارے وارثوں اور قرض خواہوں کے لیے ہے، ان کے اگر قرض لے رکھا ہے تو وہ ادا ہو جائے. جسم تمہارا کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تمہارے کام صرف تمہارے عمل. سچ ہے. لہذا اپنے آخرت کا ضرور سوچنا چاہیے. باقی سب باتیں بات. تو آخرت ہمارا اصل مقصد ہے، حصول جنت ہمارا اصل مقصد. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیسہ عطا کیا ہے، اس پیسے سے بھی جنت خریدو. لَتُبْلَوُنَّ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، مالوں میں، وانفسکم، اور جانوں سے. تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. آزمائش تو ہوگی. دنیا میں آزمائش کے ذرائع کیا ہیں؟ جان اور مال. مال کا اضافہ بھی آزمائش ہے کہ پیسہ جب زیادہ آیا تو کیا کیا؟ دنیا میں اور آگے بڑھ گئے یا کوئی دین پر بھی لگایا. اور مال کی تنگی بھی، یہ بھی آزمائش ہے کہ تنگ دستی میں کیا کیا. جان سے آزمانے میں اپنوں کی وفات بھی شامل ہے، اور اپنی جان پر ہونے والے مسائل بھی. بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. بینائی خدا نخواستہ چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی معذور ہو گیا، کچھ بھی. زندگی ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جان و مالوں سے آزمائش تو ضرور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائش تو ضرور ہوگی، جان سے ہوگی، مال سے ہوگی ضرور. تو یہ آزمائشیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں. اب سب اسی طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. ان آزمائشوں میں رویہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا. آزمائش تو ضرور ہوگی. ٹھنڈا ٹھنڈا ٹائم کسی کا بھی نہیں گزر سکتا، ہونا ہی نہیں. وَلَا تَسْمَعُنَّ، ضرور تم سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، اذًا، تکلیف دہ باتیں، کثیرن، بہت. تمہیں بہت باتیں سننی پڑیں گی، تم سے پہلے اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی، جو تکلیف دہ ہوں گے. یعنی ہر عہد میں یہود و نصارہ بھی باتیں کریں گے اور مشرکین تو کریں گے ہی کریں گے. تو ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی، اپنا کام کرنا ہے. آج تو ہمیں فوراً ہوتا ہے نا جی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پردہ کر کے باہر نکلے لوگ ہنستے ہیں. ہنستے ہیں، ہنستے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ ہنسا کرتے تھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا من الذین آمنوا کانوا یضحکون. یہ جو مجرم تھے نا، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان پر سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، ستاتے مومنوں کو اور پھر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر اپنے کارنامے سناتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب دیکھتے ایمان والوں کو کہتے یہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ بِحَافِظِينَ، وہ ان پر محافظ بنا کر تو اتارے نہیں گئے تھے، پھر کیوں کرتے رہے یہ سارا کچھ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ہاں آج قیامت کا دن وہ دن ہے، آج مومن کفار پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اپنے تختوں پر بیٹھے، اپنے صوفوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کا حال. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کفار کو جو بدلہ مل رہا ہے ان کی افعال ہی کا مل رہا. تو لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ مت کریں، بالکل پرواہ مت کریں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے نماز پڑھنے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ کے پردہ کرنے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آزمائش تو وہ ہے جو صحابہ پر گزری تھی. اگر ہم آزمائے گئے تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ. باتیں کر سکتے ہیں، ستا سکتے ہیں، ستا لینے سے کیا فرق پڑتا؟ ہمارا رب فرماتا ہے کہیں تصویر، اگر تم صبر کرو. صبر کیا ہے؟ صبر ہے عزم کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہے. صبر یہ نہیں ہے، ہم نے صبر کا معنی جو ہے نا وہ مجبوری والا بنا لیا گا اردو میں نا.
کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ مجبور ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہمارا بھی وقت آئے گا، کہتے بھی یہی ہے، کوئی بات نہیں بیٹے آج ہم مجبور ہیں، کل کبھی ہمارا وقت بھی آئے گا. نہیں، یہ بدلہ لینے والی سوچ یہ صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے میں آج اس وقت منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں مگر میں نہیں دوں گی کیونکہ میرے رب نے مجھے روک رکھا. صبر یہ ہے کہ میں اپنی روش بدل سکتی ہوں، میں اپنا لائف سٹائل چینج کر کے ان کو بتا سکتی ہوں کہ میں ان سے کتنی زیادہ ماڈرن ہو سکتی ہوں، میں ان سے کتنی زیادہ سکسیسفل ہو سکتی ہوں ورلڈلی لائف میں، مگر مجھے ان سے یہ کمپیریزن یہ کمپٹیشن کرنا ہی نہیں ہے. میں آخرت کی طلبگار ہوں، وہ دنیا کے طلبگار ہے، ہمارا رستہ ہی الگ الگ ہے، ہماری منزل بھی الگ ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی مجھ پر ہنستا ہے، ہنستا رہے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ بات پہلی، مجھے اپنے رب کی نظروں میں سرخرو ہونا. وہ ایک نعت کا شعر بھی ہے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے اللہ کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے برا جانے. لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ تو اللہ کی ذات. لہٰذا صبر سے مراد عزم کے ساتھ اپنے رستے پر چلنا ہے. صبر وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین نے کیا. اللہ نے حکم دے رکھا تھا پلٹ کر جواب نہیں دینا، پلٹ کر کوئی نیگیٹو جواب نہیں دیتے تھے، چپ چاپ اپنی راہ پر چلتے تھے اور وہی کر رہے تھے جو ان کو کرنا. صبر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک کعبے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے، حالانکہ کفار آپ کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکنے کا ہر جتن کر چکے. یہ ہے صبر. صبر مجبوری کا نام نہیں ہے. صبر بڑے ہمت والے لوگ کرتے ہیں جی، مجبور بے کس لوگ صبر نہیں کر سکتے. اور تم تقوی اختیار کرو، کتنا مذاق اڑایا جائے، کتنے ستائے جاؤ، وہ مت کرو جس سے اللہ نے روک دیا. اللہ کی رضا کے رستے پر چلو، نافرمانیوں سے بچو اور استقامت دکھاؤ. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم ایسا کرو تو یہ بڑے عزم کا کام ہے. عزم ہوتا ہے جی بہت زیادہ ہمت، بہت زیادہ جذبہ، بہت زیادہ قوت ارادے کی، قوت ارادی. تو بہت قوت ارادی والے لوگ کر سکتے ہیں جی، بہت ول پاور والے لوگ سٹینڈ لے سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ قدم قدم مصیبت کے سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ جو راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے، یہ آسان نہیں، یہ مشکل ہے. قدم قدم پر مشکلات تو آئیں گی، ہر مرحلے کا اپنا امتحان ہے، وہ دینا ہو. جب تک زندہ ہے امتحان دینا ہو. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بالکل سیٹل تھی. بہترین محبت کرنے والی بیوی تھی، اولادیں تھیں، بہترین کاروبار تھا. مکہ کے سب سے امیر آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ پر وحی آئی ہے، آپ کو نبی مقرر کیا گیا، آپ کا بعثت کا اعلان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار بند کروا دیا کفار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، جو کر سکتے تھے برا آپ کے ساتھ کیا. مکہ کے حالات سے گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ کے لوگوں نے بہت محبت دی، بہت پیار دیا، مگر مال گیا سارا جو مکہ میں تھا، تو مکہ میں رہ گیا، خالی ہاتھ ہو گئے، ایک پیسہ نہیں تھا. کئی کئی وقت فاقے کے گزرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی بہتری کی، دوسرے سال ہی میں حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے، مگر پھر جنگیں مسلط ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی سامنا کیا، پھر اللہ نے کامیابی عطا کی. الحمدللہ ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، آپ پورے عرب کے حاکم بن گئے الحمدللہ. لیکن 1 سال پہلے زہر دیا جا چکا تھا، آپ بیمار پڑ گئے، مسلسل بیمار، کبھی بیماری کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے. اسی بیماری کو سہتے ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو زیر نگین لے لیا تھا اور آپ عرب کے واحد حاکم بن گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ثابت کر کے، قائم کر کے اپنے ذمہ داری کو پورا کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو اسی بیماری میں آپ نے وفات کر دی. ہر مرحلے پر ایک نیا امتحان، ہر مرحلے پر ایک امتحان. تو بڑی مشہور نعت ہے، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، آپ سب نے ہی کبھی نہ کبھی سنی ہوگی. اس کا ایک شعر ہے، بڑا حسب حال ہے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. تو سچ بات یہی ہے
کہ راہ حق کا ہر قدم ایک منزل ہے اور ہر منزل ایک اگلا قدم ہے. موت آتی ہے تو یہ چیپٹر بند ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر اعمال نامے کا چیپٹر یہ تبھی کلوز ہوگا جب زندگی اینڈ ہو. تو اللہ کے راستے میں ہر قدم ایک منزل ہے اور ہر منزل ایک قدم. اللہ استقامت عطا فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عزم عطا فرمائے، کیونکہ جو عظیم الہمت ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. ناکامی سے نہ گھبرایا کریں، بار بار گرتے اٹھتے ہی انسان چلنا سیکھ جاتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہی ناکامی بھی سہتا ہے، اور جو کرتا رہتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں بار بار کریں اور گھبرائیں مت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین 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 راستے پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، اور اس کی تقدیر ہر چیز پر غالب. اللہ ہمارے لیے معاملات کو آسان فرمائے، ہمیں عزم و ہمت عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ ہم دین پر ثابت قدم رکھ سکیں. آمین ثم آمین. آج یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، کل یہیں سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.